بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے عرض کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ادنیٰ درجہ کا جنتی کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور ایک خدا سے ڈرنے والے کو دو باغ اتنے بڑے بڑے ملیں گے کہ جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ اگر اس کو پورے حصے میں گھومنا چاہیں تو 100 برس میں ختم ہو۔ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اس خیمے کے ایک ایک کونے میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کریں گی کہ ایک کو دوسری نہ دیکھ سکے۔ جنت کے ایک ایک دروازے کی 2 چوکھٹوں کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کے عرض میں چلے تو پورے 40 سال میں اس کی چوڑائی ختم ہو۔ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی 500 برس کا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو۔ جنت والے اپنے اوپر والوں کو بلندی کے باعث اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو باقی رہا ہو آسمان کے مشرقی یا مغربی حصے میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیغمبروں کی منزلیں ہیں، پیغمبروں کے سوا وہاں پر اور کون پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور وہ لوگ وہاں پر ضرور پہنچیں گے جو ایمان لائیں اللہ کے ساتھ اور تصدیق کی اس کے رسولوں کی۔ جنت میں 100 درجے منزلیں ہیں، اور ایک ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہاں کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے وہی ایک درجہ کافی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک ایک اینٹ چاندی کی، کنکڑیاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہے، زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین و آرام میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہاں پر اس کو کبھی بھی موت نہ آئے گی، اور نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی، بلکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔